حکیم لقمان گزرے ہیں. حکیم لقمان سوڈان کے رہنے والے تھے, سیاہ فام تھے حکیم لقمان. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت جو ہے حکیم لقمان کے اوپر نازل کی ہے, پوری ایک سورت. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کی وہ ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو نصیحتیں حکیم لقمان نے اپنی اولاد کو کی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بدقسمتی یہ ہے نا, ہم لوگوں میں ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے, قرآن بھی نہیں پڑھتے, اور قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بس اللہ معافی جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور اگر جیسے تیسے کر کے پڑھ لیں تو پھر قرآن کو سمجھتے نہیں. یاد رکھیں قرآن کے 5 حقوق ہیں. قرآن کے کتنے حقوق ہیں بھائی؟ 5 حقوق ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ, ایمان لاؤ. اور ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے ایمان لانے کا حق ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, یہ قرآن جناب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے, اور اس کے اندر جو کچھ ہے حق ہے, سچ ہے, یہ ایمان ہے. اس طرح ایمان لاؤ. اور پھر قرآن کی تلاوت کرو, یہ اس کا دوسرا حق ہے. قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ جگہ طے کریں, وقت طے کریں, مقدار طے کریں, روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں. کتنی تلاوت کرنی ہے؟ قرآن تلاوت کرو. تیسری چیز, قرآن کو سمجھو, صرف تلاوت ہی نہیں کرنی, اس کو سمجھو بھی تو بھئی اللہ کہہ کیا رہا ہے, اللہ کہہ کیا رہا ہے. یہ جو ہمارے یہاں پر شرک اور بت پرستی کا راج ہے نا, ہے بھئی, رسومات کا, شرک اور بت پرستی کا, بدعات کا, خرافات کی بھرمار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یا تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا, اگر پڑھنا آتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہاں کسی کو بھی اٹھا کر کہہ دو نا بھی قل اللہ کا ترجمہ کرو, کسی کو بھی نہیں آئے گا. قل اللہ کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آ رہا. توحید کے موضوع پر سب سے بڑی سورت قل هو اللہ احد ہے, اس کا ترجمہ اگر کسی کو نہیں آ رہا تو بتاؤ پھر ہم دین پر کیسے چل رہے ہیں؟ جس نے جہاں لگا دیے وہاں چل رہے ہیں. بس سچ ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے, صحیح ہے, کوئی پتہ کوئی نہیں. میرا پیو ایک کرتا سی تو میں بھی یہی کرنا ہے, میرا دادا ایک کرتا سی تو میں بھی یہی کرنا ہے. چاہے دادا غلط کرتا تھا, پیو غلط کرتا تھا, ہمیں کوئی نہیں پتا. دادے کی اور پیو کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ دادے نے قرآن نہیں سکھایا, دادے نے قرآن کا ترجمہ نہیں سکھایا, دادے نے تمہارے باپ کو اللہ کی معرفت نہیں سکھائی, اللہ پر ایمان لانا نہیں سکھایا, تبھی تو یہ سارا وبال تم تک منتقل ہوا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو تیسرا حق کیا ہے کہ قرآن کو سمجھیں, اور چوتھا حق کیا ہے کہ قرآن پر عمل کریں. قرآن پر عمل کریں, جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو مانیں, اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں. ہاں, اور 5واں حق یہ ہے کہ جو کچھ تم نے سیکھا, پڑھا, سمجھا, اس کو آگے پہنچائیں, اس کو امت تک پہنچائیں, اس کی تعلیم. جاپان کی استری یہاں آ سکتی ہے تو قرآن دوسروں تک کیوں نہیں جا سکتا؟ ہے بھئی, گاڑی لینی ہے تو جاپانی استری لینی ہے, تو جاپانی موٹر سائیکل لینی ہے, تو جاپانی موبائل لینا ہے تو جناب برانڈڈ, یہ ساری چیزیں یہاں آ سکتی, تو قرآن دوسروں تک کیوں نہیں جا سکتا؟ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا نہیں قرآن, ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا نا جی. تو یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں. آج مجھے میرے کاروبار کی ٹینشن تو ہے جناب, میرے بزنس کی ٹینشن تو ہے, میرے دکان کی ٹینشن تو ہے, میرے بجلی کے بلوں کی ٹینشن ہے, گیس کے بلوں کی ٹینشن ہے. قرآن نہیں پڑھا, کتنا عرصہ گزر گیا, ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. آج ہماری معیشت تنگ ہے, سارا دن کھجل خوار ہوتے ہیں جناب. صبح استری کپڑے پہن کر جناب منہ ہاتھ دھو کر نہا دھو کر جاتے ہیں, رات کو گھر میں آتے ہیں تو بڈھی انکار کر دی تھی, پتہ نہیں کون آ گیا. سارا دن کھجل خوار ہو رہے ہیں نا کام کر کے, منہ پہ رنگ پوتا ہوا ہے جناب, ڈیزل لگا ہوا ہے جناب, تیل لگا ہوا ہے, بال گندے ہوئے ہیں, کپڑے گندے ہوئے ہیں. بیوی کہتی پتہ نہیں کون آ گیا. اس کو کیا پتا ہے کہ باہر بیچارہ کھجل خوار ہو کر آیا تمہارے لیے 2-4 پیسے کما کر. آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچ رہی؟ پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی. وہ اس لیے پہنچ رہی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. قرآن پڑھو بھائی. درباروں میں جا کر ٹائم ضائع کرنے کا کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بات سچی باتیں بتا رہا ہوں. درباروں میں جا کر ٹائم ضائع کرنے کا, درباروں میں جا کر جناب پڑے رہنے کا, درباروں میں جا کر چاول کھانے کا, روٹیاں کھانے کا, ہمیں ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کرنے کا کچھ بھی نہیں ملے گا. دربار میں جو اللہ کا ولی سویا ہوا ہے اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے. ہاں, وہ اللہ کا ولی تھا, وہ اللہ کا بزرگ تھا, وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, پارسا تھا, لیکن وہ اپنی زندگی گزار کر چلا گیا. بھائی زندگی اب تم نے گزارنی ہے, تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟
اور نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سارے خرافات ہم نے اپنے اندر پالے ہوئے ہیں، اور ان خرافات کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو اصل دین کا جو ٹریک ہے نا جی، اس ٹریک سے ہم ہٹ گئے ہیں. اصل جو دین کا راستہ ہے، اصل جو دین کا ٹریک ہے، اس ٹریک سے اور اس راستے سے ہٹ گئے ہیں اور ہم اس پر لگ گئے ہیں. اب جمعے کے جمعے ہم جاتے ہیں قبرستان میں، والد صاحب کی قبر پر جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو قبروں کے اوپر پھول پڑے ہوتے ہیں، ہمارے والد صاحب کی قبر پر بھی رکھ کے چلے جاتے ہیں پھول. تو وہاں جا کھڑے ہو کر میں سوچتا ہوں اس پھول سے اس مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے خوشبو آ رہی کیوں؟ میں زندہ ہوں. مردہ تو مرا ہوا ہے، اس کو اس پھول سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے چادر چڑھا لو، چاہے پھول چڑھا لو، چاہے وہاں درخت لگا لو، اس سے اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو فائدہ ہوگا جو کچھ وہ کر کے گیا ہے اس کا. ہاں، چاہے تم جناب اس کے اوپر کمرہ ڈال کر اے سی لگا دو گرمیوں میں، سردیوں میں ہیٹر لگا دو، حرام ہے کہ نیچے سوئے ہوئے آدمی کو کوئی فائدہ ہو. اگر وہ نیک تھا، اللہ کا برگزیدہ تھا، اللہ کا پاک بندہ تھا، ہے بھی اونچی ہستی تھی، آپ کے اے سی سے، آپ کے ہیٹر سے، آپ کے پھولوں کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ آپ کی ضرورت ہے. ہاں، اس کے اپنے اعمال اس کے لیے کافی ہیں. بھائی انسان جب مرتا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک اس کے اعمال ہوتے ہیں، ایک اس کی اولاد ہوتی ہے، ایک اس کی مال دولت ہوتی ہے. مرنے کے بعد مال و دولت ساتھ چھوڑ دیتی ہے. مرنے کے تھوڑی دیر بعد جناب اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. قبر تک لے جاتی ہے اولاد، ہمیں کندھے پر اٹھا کر لے جاتی ہے، وہاں پر جا کر قبر کے حوالے کر کے تھوڑا سا روتی ہے، لوگ اس کو جناب کھینچ رو کے گھر لے آتے ہیں. اولاد اس کے بعد جاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ساتھ جانے والے اعمال ہیں. بھائی نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، قرآن کتنا پڑھا ہے، حقوق اللہ کتنے ادا کیے ہیں، حقوق العباد کتنے ادا کیے ہیں، حلال کتنا کھایا، حرام کتنا کھایا، کسی کی حق تلفی کتنی کی ہے جناب، کسی کا خیال کتنا رکھا ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے. یہ ساری چیزیں، نبی کی سنتوں پر عمل کتنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جائیں گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر آپ کے اعمال آپ کے ساتھ چلے گئے، آپ کے لیے جنت کی کھڑکی کھل گئی، آپ کے لیے ریشم کا بستر بچھ گیا ہے بھئی، منکر نکیر کے سوال و جواب میں آپ پاس ہو گئے، تو جناب آپ کی قبر کے اوپر کوئی اے سی لگا کے چلا جائے، کوئی ہیٹر لگا کے چلا جائے، کوئی بھنگڑے ڈال کر چلا جائے، کوئی پھول رکھ کے چلا جائے، کوئی چادر ڈال کے چلا جائے، ان چیزوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. یہ اپنے ذہن صاف کرو. جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، جو اہل اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے، جو نبی کے صحیح امتی کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کے اوپر واپس آؤ. سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے ہونا چاہیے، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ. ہاں، ہم نے مسلمانی صرف اسی چیز کو سمجھ لیا، بس پیروں کے پاس چلے جائیں. پیروں کے پاس جانے میں مانعت کوئی نہیں اگر زندہ ہو تو، اگر مر جائے تب جا کر اس کے لیے دعا کرو. لیکن ہمارا حال یہاں مختلف ہے. ہم جب تک جناب جمعرات کی جمعرات دیکھ نہیں نکالتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پیر ناراض ہو جائے گا. تو اس کا مطلب دیکھ تو پیر کے لیے نکال رہے ہو، اللہ کے لیے تو نہیں نکال رہے ہو. ہیں بھئی، دربار کے میلے میں دودھ نہ دیں گے تو جناب ہمارے گائے کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا. ہمیں کبھی نہ دے کر دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے لیے دے کر دیکھو، فائدہ ہوگا اس میں. ہاں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے 1 روپیہ دو، اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک دے گا. خیر، یہ باتیں بیچ میں آ گئی تھی. بات چل رہی تھی اولاد کی تربیت کی. تو سورۃ اللقمان کے اندر جو ہے نا جی ایک لفظ آتا ہے، اور وہی ایک لفظ ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لیں. تربیت تو، نصیحتیں تو بہت ہیں اس کے اندر، لیکن ایک لفظ سورۃ اللقمان کے اندر آتا ہے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیہ کا یہ جو لفظ ہے نا جی، یہ 3 مرتبہ آتا ہے، یک کے بعد دیگرے آتے ہیں سورہ لقمان میں. چھوٹے بیٹے کو کہتے ہیں جس کے اندر خوبصورتی ہو، جس کے اندر پیار محبت ڈالنا ہو، جس کے اندر شیرینی ڈالنی ہو، جس کے اندر مٹھاس ڈالنا ہو، اس کے لیے اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں. یعنی یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ہم اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے. سارے جہان کی شہد کی شیرینی اگر اس میں ڈال دی جائے نا تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ ایسا لفظ ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا جی، یا بنیہ، قرآن میں سورۃ اللقمان میں 3 جگہ آیا، 3 دفعہ. یا بنیہ اقم الصلاۃ، یا بنیہ لا تشرک باللہ، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل
3 مرتبہ آیا ہے، ایک کے بعد دیگری آیا ہے۔ اب ایک بات بندہ 3 مرتبہ کہے نا جی، اگلا بندہ کہتا ہے یار کوئی اور بات بھی تو کرو، ایک ہی بات کرے جا رہے، اس کا مطلب آگے تمہیں کچھ نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات کو 3 مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک بات کو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے نقل کیا ہے کہ اس بات کے اندر اتنی نرمی ہے اور اتنی شیرینی ہے اور اتنی مٹھاس ہے کہ اس نرمی اور مٹھاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس آیت کو شامل کیا، اس لفظ کو شامل کیا، یا بنیہ۔ تو ہمیں اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ہمیں اس سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ بھائی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے لہجے کا نرم ہونا ضروری ہے۔ ہاں، ماں باپ کے لہجے کا نرم ہونا ضروری ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا، اپنی اولاد کے بارے میں تو ہم بڑے سخت ہوتے ہیں، دوست کے گھر چلے جائے، اس کا بیٹا آ جائے تو اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں بھائی، اپنی اولاد کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اور پھر حضرت لقمان جو تھے، علماء فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی گزرے تھے، اور اس کی بیٹے کو نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا۔ اور علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ بیٹا پکا مشرک تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ باپ اللہ کا ولی ہے، بیٹا مشرک ہے، اور باپ مشرک کو نصیحت کر رہا ہے اور اتنے نرم الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بھائی کہتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بھیس ہے بھائی، جیسا دیس ویسا بھیس۔ لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں ہو رہا، بیٹا مشرک ہے، باپ اللہ کا ولی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹے کو 2-4 سنائیں ہے بھائی، اس کو کوٹیں، اور کوٹنے کے بعد اس کو کہیں کہ بھئی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، بیٹے کو انتہائی نرم الفاظ سے مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی اتنا نرم لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ ہم اردو میں نہیں کر سکتے، اردو کے اندر ایسے الفاظ ہے ہی نہیں جو یا بنیہ کا ترجمہ کریں۔ یہ بات نقل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب تمہارے بچے ہوں، اولاد ہوں، تو ان کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نرمی سے بات کرو۔ ہم چونکہ باپ ہیں بھئی، ہم اولاد پر انویسٹ کر رہے ہیں، ان کی فیسیں دے رہے ہیں، ان کے بجلی کے بل دے رہے ہیں، گیس کے بل دے رہے ہیں، ان کے کپڑوں کے خرچے ہیں، ان کے اسکول کے خرچے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کی بیماری کے خرچے ہیں، لہٰذا ہم باپ ہیں، ہم انویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی ہمارے اندر ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں بھئی، مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں، وہ تو جناب جب گھر میں آتے ہیں تو بچے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، کوئی واش روم میں چھپا ہوتا ہے، کوئی بیڈ کے نیچے چھپا ہوتا ہے، کوئی الماری کے اندر چھپا ہوتا ہے، کوئی چھت پہ چلا جاتا ہے بھئی، بیوی باورچی خانے میں چلے جاتی ہے، گویا کہ باپ نہیں، کوئی ہٹلر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح باپ کیسے تربیت کرے گا اپنی اولاد کی؟ ظاہر بات ہے وہ بھی آگے سے پھر اس طرح ہی ہوگی، باپ کو انہوں نے اس طرح دیکھا ہوا ہے، اینگری ینگ مین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکرا کر تشریف لاتے تھے۔ باہر جنگ سے بھی آ رہے ہیں، جھگڑے سے بھی آ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے گئے ہیں، لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں بھئی، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوئے موڈ چینج ہو گیا۔ کیوں؟ گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ حضور نبی اکرم سنتوں بڑے جوش و خروش سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، بتائیں کون عمل کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے لیے نرم لہجے کا استعمال کریں۔ اب یہ جو لقمان تھے نا جی، لقمان بیٹا ان کا مشرک تھا، علامہ قرطبی کہتے ہیں بیٹا مشرک تھا، مشرک کے لیے انہوں نے ایسے لفظ کا استعمال کیا ہے، بھائی ہماری اولاد تو مسلمان ہے، ہماری اولاد تو مسلمان ہے، کیا ہم اتنے نرم لفظ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں متضاد جذبات کا جمع ہو جانا۔ متضاد جذبات کو جمع کریں۔ آپ باہر سے آئے ہیں ٹینشن میں، گھر میں آ گئے نرم ہو گئے، یہ 2 متضاد جذبات ہیں، ان کو آپ جمع کر دیں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اولاد کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حکیم لقمان بھی جو تھے وہ بھی متضاد جذبات کو جمع کیا انہوں نے،
بیٹا ہے تو مشرک لیکن باپ نے نرمی سے بات کیا، کیونکہ شرک کے لیے سختی کی ضرورت ہے۔ باپ نے چونکہ اولاد کی اصلاح کا فیصلہ کیا، اس اصلاح کے لیے انہوں نے نرمی کے الفاظ کا استعمال کیا، کسی میرے نرم الفاظ کی وجہ سے میرے اس بیٹے کی اصلاح ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی متضاد جذبات کو جمع کرنے والے تھے، متضاد جذبات کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نا جی ہوا یہ کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی نا جی، وہ ایک جگہ تھی جہاں پر درخت تھا اور اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، قمیض اتاری ہوئی تھی اور درخت پر اس طرح ٹیک لگایا ہوا تھا۔ قمیض اتاری ہوئی تھی یا نہیں اتاری ہوئی تھی اس کے بارے میں کنفرم نہیں، درخت کے اوپر اس طرح ٹیک لگایا ہوا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ درخت ایسا تھا کہ اس درخت کے ہر ٹہنی اور ہر پتے پر جبرائیل علیہ السلام ٹچ ہوئے تھے۔ کتنا بابرکت درخت ہے کہ جس کے اوپر جبرائیل بھی آئے ہیں، کتنا بابرکت درخت ہے کہ جس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگ گیا ہے بھئی، اور کتنا بابرکت درخت ہے کہ جس کے اوپر اسلام کی آبیاری کے لیے بیعت کیا جا رہا ہے، جس کے سائے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے انوار اور برکات کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوا کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آئی، تو حضرت عمر گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نا جی درختوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ کوئی درخت پر جناب دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی درخت کے ساتھ اپنا جسم لگا رہا ہے، کوئی درخت کے ساتھ اپنے کپڑے لگا رہا ہے، کوئی درخت کے نیچے جناب نفل نماز پڑھ رہا ہے بھئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ لوگوں نے عمر کو بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں پر بیعت کیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کیا کہ بھئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہمیں یہ عقیدہ سکھانے کے لیے کہ بھئی سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ اگر میری خلافت میں صحابہ کرام کا یقین، لوگوں کا یقین اللہ سے ہٹ کر اس درخت کی طرف ہو جائے تو اس درخت سے بڑا میرے لیے نقصان دہ کوئی نہیں ہے۔ کتنی برکات اور فیوزات کا مجموعہ وہ درخت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ درخت کو جڑوں سمیت اکھیڑ دو، اکھیڑ کر اس کی زمین کو ہموار کر دو، اور عمل کیا گیا۔ اور میں تو کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دور میں ہوتے تو لوگوں کا فتویٰ لگ جانا تھا۔ حضرت عمر نے گستاخی کی ہے بھائی، جس چیز کا تعلق آپ کے اللہ سے ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے وہ رانگ نمبر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ رانگ نمبر ہے۔ جو چیز آپ کا تعلق اللہ سے چینج کر رہا ہے، آپ کی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے، آپ کو پٹری سے اتار رہا ہے، آپ کو راستہ بھٹکا رہا ہے، اس کو آپ نے اپنے راستے سے ہٹا دینا ہے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ڈائریکٹ ہونا چاہیے، تب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، تب آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حکیم لقمان جو تھے نا جی، ان کے اندر بھی یہ دو متضاد صفات کو جمع کرنے کی صلاحیت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی یہ دو متضاد صفات کو جمع کرنے کی صلاحیت تھی، جنہوں نے جمع کر کے دکھایا۔ ہمارے اندر بھی اولاد کی تربیت کے لیے بھائی یہ دو صفات، متضاد صفات کا جمع ہونا ضروری ہے۔ جب دو متضاد صفات جمع ہو جائیں گی، ہم اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کے لہجے میں اگر بات کریں گے تو پھر ہماری اولاد کی بھی تربیت ٹھیک ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون ہوگا، ہم اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور بڑے ہو کر ہماری اولاد جناب صالح بھی ہوگی اور ہمارے حقوق بھی ادا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تمام باتوں پر عمل کریں گے۔